کہ تمہیں محرم میں یہ ٹاسک دیا گیا ہے، کن کی طرف سے دیا گیا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو، انہوں نے تمہیں کہا ہے، کیونکہ انہوں نے خود منہ کی کھائی ہے نا ابھی۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے، آج کا یہ جو عنوان ہے، جب اس بارے میں مجھے اطلاع ملی اور مجھے پتہ چلا تو یقین کریں دل بڑا غم زدہ ہوا، دل رنجیدہ ہوا۔ اور یہ باتیں منظر عام پر آنا آج کے دور میں اس لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آج امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے کس طرح سے قربانی دے رہے ہیں، اور انہیں شہید اس لیے کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف امام حسین کے نام لیوا ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ اور جو یہ ظلم کرنے والے ہیں، یزیدی یا ناصر، وہ اسی طرح اپنے اجداد کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں اور وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جو شہید ہونے والا ہے اس کو کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں سلام ہے ایسے علماء کو، ان کی عظمت کو سلام ہے کہ جو تمام تر خطرات کے باوجود مشن امام حسین پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اور ان کی عظمت کو سلام اس لیے کہ ان کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، ان کے پاس شہرت نہیں ہے، ان کے پاس گارڈز نہیں ہیں، یہ ایک مسجد کے خطیب ہیں، ایک جگہ پر جہاں پر سیکیورٹی بھی نہیں، ایسے علاقوں میں، اور ان کو پیغامات بھجوائے گئے یزیدی ناصر کی طرف سے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مشن حسین پر ڈٹے رہے۔ کہ 19 جون 2025 افغانستان کا ایک صوبہ بدخشان، وہاں کا ایک علاقہ دراز، اور وہاں پر ایک نواحی گاؤں، وہاں پر ایک سید زادہ، ایک عالم دین جن کا نام سید محمد کاظم امیری، کہ جو وہاں پر شیعہ مسجد کے پیش نماز تھے اور وہاں پر مدرسے کے مدرس تھے، ایک باعمل عالم دین، اور اس سید زادے کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا یزیدی ناصر کی جانب سے۔ یاد رہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، اور انہی پہاڑوں سے ہوتے ہوئے وہ یزیدی ناصر آئے، انہوں نے اس سید پر حملہ کیا، فائرنگ کر کے شہید کیا، اور سلسلہ وہیں تک نہیں رکا بلکہ پس گردن سے مارا گیا اور سر کو جسم کے اوپر رکھ دیا۔ وہ ویڈیو ناقابل دید ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ ظلم کرنے والے وہی شمر و حرملہ و یزید کی باقیات ہیں، اور وہاں کے لوکل مومنین کا یہ کہنا ہے کہ ایک عرصے سے ان کو کہا جا رہا تھا اس سید زادے کو کہ یہ تم جو درس دیتے ہو یہ بند کر دو۔ اس والے سے ہم نے پہلے بھی ویڈیوز کی کہ وہاں پر کچھ شدت پسند جماعتیں پابندی لگا رہی ہیں ان لوگوں پر کہ جو شیعہ مسلک کی ترویج کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس سید کا حوصلہ ہے اس عالم دین کا کہ یہ اپنے مشن پر ڈٹا رہا، اپنے مشن پر نہیں، مشن اہل بیت پر ڈٹا رہا۔ اور اب ماہ محرم بھی آن پہنچا ہے تو یہ عزاداروں کو ڈرانے کے لیے بھی یہ عمل اس وقت کیا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا کر لوگے تم؟ اس طرح کی حرکتیں پہلے بھی کرتے رہے ہو، پہلے بھی اسی دراز میں گزشتہ برس ایک عالم دین کو ان کی فیملی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، ان کے 4 سال کے بچے کو بھی شہید کیا گیا تھا، وہ ویڈیوز بھی منظر عام پر تھیں، اس وقت بھی ہم نے ویڈیو کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود کیا عزاداری رک گئی وہاں پر؟ کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ زائرین کی بسز پر حملے کیے گئے گزشتہ محرم میں عزاداری پر آفیشلی پابندی تھی وہاں پر، لیکن کیا عزاداری رکی؟ یہ سلسلہ ہرگز رکنے والا نہیں ہے۔ ایسا کرنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور ظالم حکومتیں گزر چکی جن کا مقصد یہی تھا کہ حسینیت کو دبا لیا جائے، آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا، وہ حکومتیں ذلیل و رسوا ہو گئیں، ذکر حسین آج بھی جاری و ساری ہے، تعلیمات اہل بیت کی ترویج آج بھی ساری دنیا میں جاری ہے، یہ جاری رہے گی انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تمہیں محرم میں یہ ٹاسک دیا گیا ہے، کن کی طرف سے دیا گیا ہے؟ تمہارے بڑوں کی طرف سے دیا گیا ہے، جن کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو، انہوں نے تمہیں کہا ہے، کیونکہ انہوں نے خود منہ کی کھائی ہے نا ابھی، شیعہ کابرین سے انہیں منہ توڑ جواب ملا ہے، اس لیے ان کا غصہ تو ہے، لیکن جب وہ خود کچھ نہیں کر سکے، خود اہل حق کو نظریے سے نہیں ہٹا سکے، تو تم ان کے پیڈ ایجنٹ کیا کر سکو گے؟ کچھ نہیں تم لوگ کر سکتے۔ اور ایسا ظلم کرنے والے انسانیت کی نفی کر رہے ہیں، اسلام کی نفی کر رہے ہیں، قرآن کی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں تو ارشاد پروردگار ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، کہ جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایسے ظالمین پر تو اللہ کی لعنت ہے،
یہ کس منہ سے دولت اسلامیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ایسے عناصر انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے. شہداء زندہ باد، شہداء ملت جعفریہ زندہ باد. پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، مزید بلند فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام حسینیوں کو ان علاقوں میں کہ جہاں پر ظلم ہے وہاں پر انہیں استقامت نصیب ہو. مومنین کرام، آپ کس والے سے کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.